اور تمام مدرسے کی ذمہ داران، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہماری آنے والی ماؤں بہنوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ بات کو ذرا دھیان سے سنیں، تھوڑی سی بات ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے، اس جامعہ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی محنت کر کے نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہماری جو مائیں بہنیں شہر سے آئی ہوئی ہیں، چاہے وہ گارجین کی حیثیت سے آئی ہو یا وہ محلے کی سننے کے لیے آئی ہو، پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہو، ہمارے آپ کے لیے سبق ہے۔ ان کو دیکھ کر کے ہم سبق حاصل کریں کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھروں کی بچیاں ماشاءاللہ علم دین حاصل کر کے آج فارغ ہو گئی، مدرسے سے فارغ ہو چکی ہیں۔ اس لیے جو ہماری فارغین ہیں، جو بچیاں فارغ ہو چکی ہیں، میں ان حضرات سے ہم نے علم دین حاصل کر لیا، ہم عالمہ ہو گئے، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی، لیکن صحیح بات ہے، اگر صحیح طریقے سے سوچا جائے تو ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب خوشی کی بات نہیں ہے، اب ذمہ داری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمیں دیا ہے، جس علم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج وہ علم ہمارے سینوں میں اتار دیا۔ بڑے مبارک ہیں ان کے والدین جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں، بہت مبارک ہے وہ بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں، بہت مبارک، صد مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دے دیا کہ ہمیں علم دین سے سرفراز فرمایا اور اتنی قیمتی دولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں میں اتار دی ہے۔ اس لیے جو ہماری فارغین بہنیں، ہماری بچیاں جو ہیں، وہ آج فراغت کے بعد، آج ردا کے بعد، آج سند کے بعد ہم کچھ یہاں سے عزائم کر کے اٹھیں گے کہ جن محنتوں سے، جن قربانیوں سے ہم نے پڑھا ہے، ہمارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، اس کو ہم زندہ جاوید رکھیں گے، اس کو دنیا میں عام اور تام کریں گے۔ ورنہ بعض مرتبہ میری ماں بہنوں اور میری بچیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیچاری عالمہ علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی، فاضل ہونے کے بعد بھی، اس کے اپنے مزاج کا، اپنے گھر کے رہن سہن کا کوئی تہذیب و تمدن، کوئی علمی شہرت یا علمی اعتبار سے زندگی بسر کرنا گھروں کے اندر ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے، حالانکہ گھر میں عالمہ موجود ہے۔ عالم کا مطلب، عالمہ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اپنے گھر سے لے کر کے اپنے پورے محلے میں، اپنے دائیں بائیں رہنے والے گھروں کے اندر اور آنے والی تمام مستورات ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے پاس آتی ہیں ملنے کے لیے، جب وہ آپ کے گھر پر آئیں تو آپ کے ذریعے سے وہ علم دین لے کر کے جائیں، کچھ کلمہ سیکھ کر کے جائیں، کچھ نماز سیکھ کر کے جائیں، کچھ نمازوں کا شوق پیدا کر کے جائیں۔ آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی گھر میں عالمہ موجود ہے لیکن اس گھر میں ماحول نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، تعلیم کا ماحول نہیں ہے، قرآن کا پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، سنتوں کا ماحول نہیں ہے، تو میری معزز خواتینوں اور میری فارغین بچیوں، ہمارے آپ کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چاہے کتنی بھی بھیڑ گھر کے اندر ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، برات ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے ہمارے گھر کے اندر ہو یا ہمارے گھر کے باہر ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، ہم اس علم کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ ہم دنیا کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے،
اور دنیا والوں کے طریقے سے ہم نہیں جئیں گے اور دنیا والوں کے طریقے سے اپنا گھر نہیں بنائیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے اور جو ہمارے سینوں میں اتر گیا تھا، ہم اس دین کے مطابق، اس علم کے مطابق خود اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالیں گے اور اپنے گھر کے اطراف کو، اپنے محلے کو اور یہاں تک کہ پورے عالم کو انشاءاللہ اس دین کی دعوت کے ساتھ میں جئیں گے۔ ان عزائم کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ یہ مت خوش ہو کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اگر سوچ ہے تو بالکل غلط ہے، پھر تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بلکہ ذہن میں یہ بات ہو کہ آج ہمارے اوپر ذمہ داری کی سند مل گئی ہے۔ جیسے صحابیات نے اور ازواج مطہرات نے علم دین کی ذمہ داری کو نبھایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور صحابہ کی صحابیات نے علم دین کے حاصل کرنے اور کرانے میں اور دین کی محنتوں میں جو مجاہدے اختیار کیے ہیں، اللہ کی قسم وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمیں دے دیا ہے، ہمیں عطا فرما دیا۔ اس لیے ہم اپنے علم کے وقار کے ساتھ میں رہیں گے، ہم کہیں بھی جائیں گے، ہم کہیں بھی رہیں گے، ہم اجتماعیت انفرادیت میں کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، ہم اپنے علم کے ساتھ، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ میں رہیں گے۔ اس سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کہ اگر خدا مثال کے طور پر اگر کسی شادی میں ہم گئے ہیں، اگر وہاں پر کھڑے ہو کر کے کھانا ہو رہا، بے حیائی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، تو ایسی مجلسوں سے ہم پرہیز کریں گے اور ان کو صحیح لانے پر، صحیح زندگی گزارنے پر ان کے اوپر محنت کریں گے۔ اس لیے میری بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس علم کو اور آپ حضرات کے والدین کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر کے، اپنے جان مال وقت کی قربانی دے کر کے آپ کو علم دین حاصل کرایا ہے۔ آپ کی قربانی یہ ہونا چاہیے کہ جو علم دین ہم نے حاصل کیا ہے وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن گھر کے تمام افراد بچے بچیاں جو بھی گھر کے اندر ہوگا ہم ان کو اس علم کے ساتھ میں رکھیں گے، علم کی روشنی میں انہیں چلائیں گے اور انہیں حق اور غلط، سچ اور غلط کا ان کو جو ہے ان کو باخبر کریں گے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم اس سے بالکل نہیں جھجکیں گے، ہم اس کے اندر ہم بالکل بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارے والد صاحب ہیں تو ان کو ہم شریعت کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، اگر میری ماں ہے تو اس کی زندگی سنت اور شریعت کے اعتبار سے، ہماری بہنیں ہیں تو ان کی زندگی سنت اور شریعت کے اعتبار سے، ہمارے آنے والے جو رشتہ دار ہمارے گھروں کے اندر ہیں تو ہم ان کو سنت اور شریعت کے اعتبار سے ان کو رکھیں گے اور چلائیں گے۔ اللہ آپ حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ حضرات کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ماشاءاللہ جیسے یہ بچیاں فارغ ہوئی ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک داعیہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ایک شوق، ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ آئندہ سال، ابھی جو وقت پورا ہو گیا ہے، اس کے بعد جب داخلے کے نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کرائیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جتنی حدیثیں منقول ہیں شاید اتنی کسی سے نہیں ہیں، اتنا بڑا کام کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ مستورات کا علم دین کے زندہ کرنے میں، کرانے میں کتنا کچھ مجاہدہ اور کتنی قربانی دی ہے۔ اس لیے میری معزز خواتینوں، میری ماں بہنوں اور میری فارغین بچیوں اور بچوں جو یہاں پر ہماری آئی ہوئی ہیں بہنیں، یہ آج طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچیوں کو ایسے مدارس میں ڈالیں گے۔ اس زمانے کے اندر یہ مدارس ہمارے سماج میں مکھن کا حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال لاہوری جو ایک شاعر ہی نہیں بلکہ مفکر، فلسفے کی حیثیت سے علمی حلقوں میں شہرت رکھتے تھے، جن کی نشو و نما کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوئی تھی، علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ہمارے درمیان یہ مدارس ہمارے مکھن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ایسے مدرسے ہمارے محلے کے اندر اور شہر کے اندر موجود ہیں جہاں پر علم دین کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔
ہمارے اندر داعیہ ہونا چاہیے۔ آنے والی بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی یہاں سے جب جائیں تو اس مزاج کے ساتھ میں جائیں، اس شوق کے ساتھ میں جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، آئندہ ہم بھی اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے گا اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں سکون نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میری معزز خواتینوں، ہم اس کو لازم پکڑیں اور اس مدرسے کے لیے خاص طور سے ہر اعتبار سے تعاون، بچیوں کا تعاون، پیسوں کا تعاون اور اپنے وقت کا تعاون، اپنے جان مال کی قربانی کا تعاون، ہر طریقے سے اس مدرسے کو، اور خاص طور سے ہم اس مدرسے کے لیے ایسی دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن دونی چوک رات کی پھولتا پھلتا رہے۔ اس لیے آپ حضرات کو انشاءاللہ اب جو ہے چادر تقسیم کی جائے گی، ردا اڑائی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو سند تقسیم کی جائے گی۔ یہ سند بہت بڑی چیز ہے۔ میں پھر آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ فارغ ہونے کے بعد ہماری زندگی جب ہم لوگوں میں پہنچے تو دوسروں کے طریقے سے ہماری بھی زندگی بن جائے، نہیں، بلکہ ہم اس سند کی، اس علم کی، اس مدرسے کی ہمیں لاج رکھنی ہے اور اس علم کے اعتبار سے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر کے امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات خاموشی سے بیٹھیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ حضرات کے سامنے پروگرام مکمل ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ دعا ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔